حرام سے بچنے کے فائدے یہ بھی میں نے کچھ مختصر سے رکھے تھے، کیونکہ حرام وہ چیز ہے، یاد رکھیں، جس میں ہمارا ہی نقصان ہے، اور حلال وہ چیز ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن حرام کرنے سے ہم کو گناہ ملتا ہے، اور حرام سے بچنے کی نیکی بھی اور ثواب بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا تھا اور نماز کا ٹاپک اور عنوان لیا تھا، اور نماز میں وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا لیکن جو عموماً کیے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ کام میں نے رکھے، چونکہ ویسے دیکھا جائے تو ٹاپک بہت لمبے ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے، اور خاص طور سے نماز، توحید اور نماز، یہ دو ایسی چیزیں یاد رکھیے جو سب سے اہم چیز ہے۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد نماز ہے، یاد رکھیے۔ یہ دونوں کے بعد ہی دیگر اعمال قبول ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے بعد قبول ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، عبادت۔ لیکن مسئلہ یہ ہمارے پاس عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کا جب معاملہ آتا ہے، حالانکہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن بس مختصر سا، نماز کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں وہاں کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے۔ چاہے کسی جماعت اور مسلک کا ہم لیبل نام اپنے اوپر لگاتے ہو، لیکن اس مسلک کے مطابق بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز ویسی ہوتی جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی ساحلی علاقے میں پیدا ہو جاؤں تو وہاں لوگ رفع دین سے نماز پڑھتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا، چونکہ اس علاقے میں سب ویسی نماز پڑھتے۔ اگر میں نہیں علاقوں میں یا رفع دین نہیں کرتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا۔ لیکن کبھی بھی کسی عمل کو ہم نے دیکھ کر نہیں سیکھا، مطلب جس کو پڑھ کر نہیں سیکھا۔ سماج میں جو چل رہا ہے اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں دیکھ کر، لیکن اس کو ہم ریڈ نہیں کر رہے، اس کو پڑھ نہیں رہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی انسان نہیں، یاد رکھیے، جس نے دیگر اعمال کو کسی کو دیکھ کر سیکھا ہو۔ وہاں ہم یہ چیز نہیں کرتے، وہاں ہم بولتے کتاب کو پڑھو، سبجیکٹ کو پڑھو، لیسن کو پڑھو، چیپٹر کو پڑھو، پھر پریکٹیکل کرو، پھر کسی کو بتاؤ کہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن عبادتوں میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا، جو سماج میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس معاملے میں غور کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے اتنی ساری ایکسٹرا چیزیں ہماری نمازوں میں ایڈ ہو گئی۔ اگر نماز کا ہی صرف میں معاملہ ہوں تو نماز کے شروع سے لے کر اس کے خاتمے تک دہائیوں، مطلب دسیوں ایسی چیزیں جو ایکسٹرا ہے، یاد رکھیے، جو ہم نے ایڈ کر لی۔ انشاءاللہ کئی موقع رہا تو صرف نماز، اس کا ہر رکن پہ ہم ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں گے جو اس میں ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہو رہی ہے، یاد رکھیں۔ وہ اس لیے کہ ہم نے سماج کو دیکھا، سماج میں جو پریکٹسز ہے اس کو ہم نے اپنا لیا۔ ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے۔ کتابیں موجود ہیں، کتابوں کو اٹھائیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور پھر اس میں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا بتایا جائے۔ پھر جو نہ سمجھے آپ علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں ان چیزوں۔ یہ بڑی اہم چیزیں، یاد رکھیں۔ بہرحال آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک اور عنوان یاد رکھیں ہوں گا، ویسے تو یہ پہلا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس میں پوائنٹس کم تھے پچھلے ٹاپک میں، اس لیے میں نے چونکہ حرام کیا ہے وہ بھی سمجھانا تھا تو وہ نہیں رکھا تھا۔ آج جو انشاءاللہ جس ہم چیز لیں گے، یاد رکھیے، وہ حرام کام جو معمولی سمجھ لی گئی، یاد رکھیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ جس 5 سے 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے سماج میں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اس کو معمولی سمجھ کے ہم لوگ جو ہے کیے چلے جاتے، یاد رکھیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کی کچھ باتیں آلریڈی ہم پچھلے جمعہ کے خطبات میں اور بھی ٹاپکس کے اندر دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم بات ہوتی ہے، یاد رکھیں، توحید کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، کہ اس کو بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اور کنٹینیوسلی تحقیق کرنا چاہیے، ریوزٹ جس کو بولتے ہیں، بار بار جا کے چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ گڑبڑ تو ہم سے نہیں ہو رہی، یاد رکھیے۔ یہ ایک سنجیدہ اور سیریس ٹاپک ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس بات کو یوں سمجھاتا ہوں کہ کسی کا ایک واقعہ، ایک استاد تھے، وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم توحید کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ سیکھیں۔ تو اسٹوڈنٹس سے تلاميذ نے یہ کہا کہ شیخ اب بہت دنوں سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں، کچھ اور آج ٹاپک دیکھتے ہیں۔ تو شیخ نے کہا چلو ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے 2 واقعے سنا اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک علاقہ تھا، وہاں لوگ جو ہے سورج نکلتا تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، اور بت پرستی کرتے ہیں، لوگ سن رہے، اسٹوڈنٹ سن رہے تھے اور وہ سنتے رہے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا ایک دوسرا واقعہ سنا ہے اور کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا۔ تو سارے اسٹوڈنٹ بولنے لگے بہت بہت غلط، بہت برا کام ہے، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مطلب ہوتا نا اسٹوڈنٹس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ ایک دم ہکا بکا رہے کہ بات کرنے لگے۔ تو استاد نے کہا ہم پھر سے توحید کا چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم کیوں؟ تو جب میں نے تم کو یہ کہا کہ ایک علاقے میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، تم میں سے کسی نے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ بہت غلط ہو رہا ہے، کیسے لوگ کر سکتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ لیکن جب میں نے یہ کہا کہ انسان نے اپنی ماں سے زنا کر لیا تو سب اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بولنے لگے۔ اس کا مطلب ابھی بھی توحید اس مضبوط انداز سے راسخ جس کو کہتے ہیں گھٹی میں نہیں ملی ابھی، پھر کہا ابھی ہم توحید پڑھیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اس سے آخرت کے فیصلے اسی پہ ڈیپینڈ ہے، یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ جنرل چلن میں نے دیکھا، اب کر رہے وہ لوگ، کیا بولیں گے اپن، اب ان کے پاس طریقہ ہے کیسے روکیں گے ان کو اپن، اب وہاں تو ایسے ہی چلتا ہے نا، کیا بولیں گے اپن۔ اور دوسرے باتوں میں اصلاح ہو رہی ہے، کپڑے ایسے مت پہنو، ایڈمیشن یہ اسکول میں لو، گاڑی ویسی خریدو۔ ہاں یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لائف کی کہ گاڑی کون سی لینا، ایڈمیشن کہاں لینا، لیکن آخرت کا جس چیز سے فیصلہ ہونے والا اللہ کی ذات کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا تھا، وہاں لینینٹلی ہم بول رہے نہیں رشتہ خراب ہو جائیں گے نا بات کریں گے۔ تو ٹچ تو کر سکتے ہیں،
حکمت سے پوائنٹ کو اپنے پوائنٹ آف ویو جس کو بولیں گے رکھنے کی کوشش تو کر سکتے، تو وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، ایک عجیب معاملہ یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی توحید کا لیکچر میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 سال میں میں نے تقریباً 4تھ لیکچر ہوگا توحید کے اوپر، الگ الگ ٹاپکس میں توحید آئی ہے، الگ الگ ٹاپکس اللہ کی ذات کے بارے میں آیا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ریمائنڈر سے بار بار جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں نے یہ چیز سے اپنے آپ کو روک لیا ہے تو اپنے خاندان کو دیکھو، اگر اپنے خاندان کو دیکھو کہ ماشاءاللہ وہ اس چیز سے رک چکے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے توحید پر ہے، تو میں اطراف میں دیکھو، پھر اطراف میں دیکھنے کے بعد اکناف میں دیکھوں، مطلب اس کے اور دائرہ بڑھاتے جاؤں، پھر اپنے شہر کا معاملہ دیکھو، پھر اپنے ملک کا معاملہ دیکھو، یہ ہونا چاہیے یاد رکھیے۔ لیکن اس ٹاپک کو بہت لینینٹلی لیا جاتا ہے، ارے ہاں بھائی ہم کو پتہ ہے اللہ ہے کہ سب کتنے بار یہ ٹاپک ہوگا، نہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یاد رکھیے، یہ ایسا عنوان ہے یاد رکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت ہے، تو یعقوب نے اپنی اولاد کو بلایا اور کیا سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوال یہ کہ یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، اور صرف نبی نہیں ہے، مطلب یہ جو نسل ہے، ان کی جو جنریشن ہے، یہ ایسی یاد رکھیے کہ ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں، اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، مطلب یوسف علیہ السلام کی جو نسل ہے اس سے بہترین کچھ نہیں یاد رکھے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، مطلب پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، تو یہ وہ چین ہے، اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، مطلب باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، جس کو بولتے نا عام زبان میں بولتے کہ یہ تو آج کا مالدار ہے، یہ خاندانی مالدار ہے، خاندانی مالدار کس کو بولتے سمجھتے ہیں؟ تو یہ مطلب کیسا شجرہ آپ دیکھیے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا نبی ہے، لیکن بلا کے کیا پوچھ رہے ہیں انتقال کے وقت؟ کیا تم اس وقت تھے؟ اللہ پوچھ رہا بنی اسرائیل سے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا پوچھا؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیوں یہ پوائنٹ کی ضرورت آئی؟ باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، توحید کا جس کو کہیں گے سر چشمہ ہے یہ خاندان، پھر بات لیکن موت کے وقت کیا ہو رہی ہے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جو کہ ابراہیم کا رب ہے اور اسماعیل کا رب ہے اور اسحاق کا رب ہے نا، اس کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے آپ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو یہ ہر بار یہ ٹاپک آنا چاہیے، ہر بار اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات بہرحال، تو اس کی اہمیت بتاتے ہوئے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں، اسماء و صفات کے اندر، اور اس کے رب ہونے میں یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ حرام کام ہے، اس کو معمولی سمجھ لیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت متفق علیہ روایت ہے، یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اور کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ گناہوں میں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً، یہ بتایا گیا، کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہی اصل ہے یاد رکھیں، یہی اصل اور بنیاد ہے، اور شیطان انہی لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو توحید پر ہوتے ہیں، یاد رکھیں، شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل سمندر سے ابھی نکلے اور دوسری طرف ہی گئے تھے، کیا شروع کر دیا؟ شرک شروع کر دیا، توحید کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا تھا، ابھی اس میں کمزوری آ گئی، یاد رکھیے۔ تو توحید یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، لیکن وقتاً فوقتاً شیطان اس میں کمزوریاں لاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی اور تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے، لہٰذا یہ حرام کام ہے، لیکن یہ بہت معمولی اور چھوٹا سمجھ لیا گیا، یاد رکھیے، کیونکہ آنے والے جمعہ انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ توحید کے بارے میں اور کچھ باتیں آئیں۔ آج تو اللہ کی ذات میں جو حرام کام ہے، توحید کو کمزور کرنے والے عمل بھی دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں یاد رکھیں جو یہ کرتی ہے، تو ہمیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پہ ہمیشہ غور و فکر کیا جائے، اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دیا جائے، اللہ کو ایک ماننے کا پیغام دیا جائے، اور شرک سے ہر ممکن روکا جائے، یاد رکھیے، جو بہت ہی خاموش انداز سے ہمارے اندر آ جاتا ہے، مطلب وہ سمجھنے میں نہیں آتا، بیمار پڑ گئے، ابھی توحید پر تھے، اب لگ گئے کسی اور چیز کے چکر میں، کیوں؟ تو بیماری کی وجہ سے اتنے ڈر گئے کہ لگا علاج یہاں نہیں ہے تو یہاں جانا پڑے گا، مال میں تھوڑی کمی آ گئی، تجارت تھوڑی بیٹھ گئی تو یہاں وہاں جانے لگے، گھومنے لگے، لانے لگے، چھٹکانے لگے، لگانے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے وجہ سے کچھ اضافہ ہو جائے انکم کے اندر، آگے کمزوری دیکھیے، ایک مال کی اس میں لا دیا اس نے آپ کو شرک کی طرف۔ کئی لوگوں کو اس معاملے میں دیکھا گیا کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، نہیں، توحید میں کمپرومائز نہیں، یاد رکھیں، اس پر موت آنا یہ اصل ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا، اسلام پر رہنا، تو توحید اصل چیز ہے، یاد رکھیں، تو لہٰذا اس میں کمپرومائز نہیں ہے، اس کا سبق پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، آنے والی جنریشن کو دے کر جانا ہے۔ چلیں دوسری چیز جو اللہ کی ذات میں جو حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، یاد رکھیں، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا،
ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت، دکھ کے وقت، تکلیف کے وقت کوئی بھی آدمی کہتا ہے ایسا کون کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیے اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو ذرا ذرا سی تکلیف نہ جانے کس کس کو یا کے نام سے پھر چلانا شروع کر دیتے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں المدد۔ اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے وہ، اور نہ ہی اللہ کی صفتی نام ہے وہ جس سے پکار رہے ہوں، مطلب وہ غیر اللہ ہے کوئی نہ کوئی جس کو پکارا جا رہا ہے، اور پھر ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جو خواہ وہ فرشتوں میں سے ہو، خواہ وہ انبیاء میں سے ہو، خواہ وہ اللہ کے نیک بندوں ولیوں میں سے ہو، خواہ وہ صحابہ میں سے ہو، کوئی بھی ہو یاد رکھیں، اور آواز لگائی جا رہی ہے، یا پھر تابعین تبع تابعین یا سلف صالحین میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ ہے، اور کبھی کبھار تو وہ زندہ لوگ بھی نہیں یاد رکھیے، اور کبھی کبھار تو انسان بھی نہیں یاد رکھیے، انسان بھی نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسی چیزیں یاد رکھیے کہ آپ خود تعجب کریں کہ ایسی چیزوں کو بھی آواز دی جاتی ہے، اللہ کی علا مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ ایک علاقے کو ایک تصویر آئی تھی بہرحال، اس علاقے میں لوگ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں معلوم؟ ایک الیکٹرک پول ہے، کھمبا بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، لوگ اس کو آواز دیتے ہیں مصیبت کے وقت، الیکٹرک پول، لٹرلی کہہ رہا ہوں، تصویریں موجود ہیں، کھمبے شاہ بابا، دیکھ لیجیے آپ اس کو، مجھے لگا کوئی انسان تھا لمبا چوڑا ہوگا تو اس کا نام رکھ دیا کھمبے شاہ، پتہ چلا وہ لٹرلی الیکٹرک پول ہے، لوگ اس سے مانگ رہے ہیں، ایک علاقے میں لوگ مانگ رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، کس کے ذریعے معلوم آپ کو؟ آپ تعجب کریں گے لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ شرک، خمیس کے ساتھ جو شلوار پہنتے ہیں نا، شلواروں کو وہ صدقہ کر رہے ہیں، شلواروں کو لٹکایا جا رہا ہے اور شلواروں سے مانگا جا رہا ہے، جو آپ اندر پہنتے خمیس کے اندر جو شلوار پہنتے، میں آپ کو یقین جانیے یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آن لائن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کر ڈالیے اس کے اندر خالی آپ، اور آپ دیکھیں گے لوگ کیسے ہو سکتا ہے ایسا، ایسا ہی ہوتا ہے، جب اللہ کے سامنے سر نہیں جھکتا تو اللہ ایسی ایسی جگہ سر کو جھکاتا ہے، یقین جانیے تعجب ہوتا ہے، انسانیت کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، انسان تو انسان، مردہ جانور لوگ ان کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی پکار نہیں سنتا، کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا ہے، کوئی آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، کوئی آپ کی حاجت روائی نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کی مشکل کشائی نہیں کرتا ہے، وہی اکیلا داتا اور رب ہے، یاد رکھیے، اسی کو آپ کو پکارنا یاد رکھیے، اس نے مکمل طور سے یا ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارا چاہے، چاہے فرشتوں میں سے ہو، چاہے انبیاء میں سے ہو، چاہے ان کے پیروکار ماننے والے صحابہ میں سے ہو، یا انسانوں اور جنوں میں سے ہو، یا جانور، یاد رکھیے نہیں، اجازت نہیں دی، یاد رکھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سوال کیا بار بار مشرکین مکہ سے، سوچتے نہیں ہو جو تم کرتے ہو جس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جو کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے لیے کرتے ہیں وہ صرف ان کے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا جواب نقل کیا کہ ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کرتے ہو اس لیے کرتے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ 360 بت جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جو کچھ بھی ان کے سامنے کرتے جو تم دیکھ رہے ہو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ آج ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی بیچ میں لگتا ہے، یہی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، صرف اس لیے یہ کرتے جو کر رہے تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ یہ قرآنی آیت ہے، یہ مشرکین کا جواب ہے جو نقل کر دیا گیا ہے، یہ جواب ہم دے رہے ہیں، نہیں ہم تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کچھ ٹھیکے دیے ہوئے، کانٹریکٹس دیے ہوئے، لہٰذا ان کو پکار لیا تو یہ فلاں کام تو ان سے ہی ہو جاتا، وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس کے لیے بہترین بہترین مثالیں بھی دی جاتی ہیں، دیکھو ایک بڑی کمپنی رہتی تو وہ آؤٹ لیٹس کھولتی، ڈیلرز بناتی، ڈیلرز سب ڈیلرز بناتے، سب ڈیلرز کو ڈیلرز بناتے، فلاں ہوتا تو اب تم کو کمپنی سے ڈائریکٹ گاڑی نہیں خریدنا پڑتی، پہلے تم جاتے کوٹیشن لے کے آتے۔ یہ سب فالتو کی مثالیں ہیں جو دنیا میں آپ دے سکتے سمجھانے کے لیے، رب العزت کو یہ مثالوں پھر اتنی گھٹیا مثالوں کی ضرورت نہیں، یاد رکھے، جو سیدھے سنتا ہے اور جواب دیتا ہے ہماری دعاؤں کا، یاد رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو اللہ کے علاوہ مدد طلب کرتے ہیں مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے، زندہ لوگوں کو، مردہ لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، بے جان چیزوں کو، ان سے ایک سوال کیا، فرمایا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بے کس کی پکار جبکہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے، سوال کر رہا اللہ تعالیٰ، بے کس کی پکار، مجبور کی پکار، جو حاجت مند ہے اس کی پکار، اللہ فرما رہا ہے کون سنتا ہے، تم بتاؤ، جب وہ اضطراب میں ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور چلاتا ہے تو کون سنتا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون ہے جس نے زمین کا تم کو خلیفہ بنایا، زمین کا تم کو ذمہ دار بنایا، زمین کا تم کو حاکم بنایا، ہے نا، ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے دنیا کے اندر، مطلب وہ جو ہے ذمہ دار ہے اس دنیا میں، اشرف المخلوقات ہے دنیا میں، تو اللہ نے سوال کیا کون ہے تم کو جو زمین کا خلیفہ بناتا ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ مطلب یہ سوال میں جواب ہوتا ہے، اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں نا کہ سوال میں جواب ہوتا ہے کہ ایسا اگر نہیں کرے تو پھر صحیح کیا ہے، مطلب یہ صحیح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ سوال کر رہا ہے وہ کون ہے جو کسی کی جو مجبور ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، اس کی
جو ہے دعا کو سنتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے. کون ہے وہ؟ اور اللہ آگے فرماتا ہے قبول کرتا ہے. اور کون مصیبت کو دور کرتا ہے ان سے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے تم اس کا ذکر کرتے ہو، سوچ سمجھ رکھتے ہو. تو اللہ نے فرمایا بہت کم ہے جو عبرت حاصل کرتے ہو اس سے. تو لہٰذا اس میں خود جواب ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو یہ کرتا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر جو اس کی 194 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اللہ فرما رہا ہے عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے ایک بندے ہیں. مطلب وہ جو کمزوریاں تم میں وہ کمزوریاں ان میں بھی ہے. جیسے تم خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے جیسے بندے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کہہ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بندے ہیں. اور دنیا میں جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، یاد رکھیے وہ اللہ کے بندے ہیں، چاہے فرشتوں کی شکل میں، چاہے جنوں کی شکل میں، چاہے انسانوں کی شکل میں، انہی کو پکارا جا رہا ہے اللہ. اب جن لوگوں نے بے جان چیزوں کو اور جانوروں کو پکار لیا یہ تو حد سے گرے ہوئے، یہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے، اتنا مطلب حد سے گر چکے ہیں. بہرحال آگے چلیے اللہ کیا فرماتا ہے. یہ تو بتا دیا وہ تمہارے جیسے بندے، مطلب جو کمزوریاں تم میں، جو ضرورت ہے تم میں، ان کو بھی یاد رکھیں. آگے اللہ فرماتا ہے اسی بات کو بتاتے ہوئے اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جبکہ جس کو پکارتا ہے قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتا. پھر آگے فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، حتیٰ کہ وہ اس کی پکار سے بھی غافل ہے کہ اس کو کبھی پکارا گیا. اللہ فرما رہا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے جبکہ جس کو وہ پکارتا ہے وہ قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سنتا اور وہ اس کی دعا سے غافل بھی ہے کہ اس کو پکارا جا رہا ہے. مطلب اتنی کمزوری ہے اس انسان میں جس کو پکارا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پکارے چلے جا رہے ہیں. اور ایسے کئی لوگوں کو زندہ یا مردہ لوگ آج پکار رہے ہیں اندر کی مدد کے لیے. ہم دیکھتے ہیں لیکن اب خاموش بیٹھے ہیں، کیا بتائیں گے؟ نہیں بھائی وہ تو سنتے نہیں ہماری بات، ٹھیک ہے لیکن سمجھانے کے لیے حکمت تو اختیار کرنا پڑے گی. اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. آئیے تیسری چیز جو حرام کام ہے جس کو معمولی سمجھ لیا گیا یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر، منت اور مراد مانگنا یاد رکھیے. آپ لوگ جو اکثر سن رہے ہو کہیں گے ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا. چلیے الحمدللہ، لیکن اطراف تو دیکھیے تھوڑا سا. کسی مہینے کے آنے پر، کسی ایک مخصوص دن کے آنے پر لوگوں کو آپ دیکھیے غیر اللہ کے نام کی نظریں مانگ رہے ہیں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جا بھی رہے ہیں. کوئی پیروں کے بل چل کے جا رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل چل کے جا رہا ہے، کوئی رینگ کر جا رہا ہے، کوئی لوٹتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی جانور لے جا رہا ہے، کوئی مٹھائی چڑھانے لے جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے نظر مانگنا بولتے ہیں اس کو. ہمارے اردو زبان میں منت بولتے ہیں اس کو، عربی میں بولتے ہیں نظر. دیکھیے نظر کا مانگنا جائز ہے، نظر کا مانگنا لیکن پسندیدہ نہیں ہے. نظر مانگ سکتا ہے انسان، جائز ہے. نظر کا پورا کرنا واجب ہے لیکن نظر مانگنا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کنجوس سے نظر کے ذریعے مال نکال لیتا ہے. پسندیدہ نہیں لیکن مانگا جا چکے. صحابہ نے نظریں مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور پورا کرنے کا حکم دیا. تو مانگنا جائز ہے، مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مانگ لے تو پورا کرنا واجب ہے. اور صرف نظر اللہ کی مانگی جائے، غیر اللہ کی مانگنا حرام ہے. اللہ سے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیری راہ میں فلاں چیز قربان کروں گا. اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں 2 روزے تیرے لیے رکھوں گا. اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں یہ کروں گا، عبادت کروں گا. تو صرف اللہ کے لیے ہوں گی یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے کون مانگتا ہے؟ لیکن یہاں ہوتا ہی ہے کہ میں فلاں جگہ جا کر اس کو پورا کروں گا. وہ جگہ کو آپ نے کیوں خاص کیا یہاں؟ وہاں نہیں، میں تو اللہ کے نام سے کروں، بسم اللہ بول کے میں قربانی کر رہا ہوں. بسم اللہ بول کے آپ نے کی، لیکن اس جگہ جا کے کیوں کیا آپ نے وہ قربانی؟ یہاں بھی تو کر سکتے تھے اللہ کے نام کی قربانی. تو پتہ چلا نام اللہ کا ہے، نسبت کسی اور کی ہے. یہ نسبت کی وجہ سے بھی وہ چیز جائز نہیں ہوں گی یاد رکھیے. تو نظر مانگنا ہے تو مانگیے صرف اللہ سے. ویسے دعا ایک بہترین چیز ہے یاد رکھیے، وہی کرتے رہیے. نظر مانگی جا سکتی، مانگنا ہے. نظریں ایسی مت مانگے کہ جو ظلم ہو جائے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا 1000 روزوں کی نظریں مانگ لی. 1000 روزے کی نظر کوئی ہوتی ہے کیا؟ فرض روزے اللہ تعالیٰ نے آپ پر 1 مہینے کے رمضان کی کی اور اب 1000 روزوں کی وہ نظریں مانگ رہے ہیں. پھر بولتے ہیں اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظریں مانگتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے نظر کے بغیر کوئی چیز پوری ہی نہیں ہوتی. بچے کا ایگزام ہے 2 روزوں کی نظر، دوسرا ایگزام ہے پھر 2 روزے کی نظر، تیسرا ایگزام پھر 2 روزے، 20 روزے تو ہو گئے اس کے 10 پیپر تک. یہاں رمضان کے 30 روزے ہو نہیں رہے عورتوں سے جلدی. اس نے بیٹے کے لیے مانگ لی، بیٹی کے لیے 20 روزے. اب یہ 30 پورے نہیں ہوتے ان کے حالات کی وجہ سے، ان کی صحت کی وجہ سے، ان کے مسائل کی وجہ سے 5-7 روزے تو ویسے چھوٹ رہے جو کہ اگلے سال تک ہی پورے نہیں ہو رہے. ان کو خود پتہ ہی ہے وہ 7 روزے پوری نہیں رکھ پا رہے، ابھی 20 اور ایکسٹرا. 20 رکعت نماز، 50 رکعت نماز. ارے پورے دن میں 17 رکعت ہی فرض ہے صرف ہم پہ، اب 20 رکعتیں مانگی ہیں تو عجیب و غریب. 2 رکعت کافی تھی نا منت.
ایک روزہ کافی تھا آپ کو مانگنا تھا، کچھ روپے تک آپ کو دینا صدقات کافی تھا، لیکن میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گی بچہ اگر 10th آ جائے، ارے 10th کے 11 12 بھی ہو جائیں گے 1 لاکھ میں تو اس کا فیس ہو جائیں گی، سب ہو جائیں گے، کیسی نظر تھی عجیب و غریب، زکوٰۃ نہیں پے کر رہے 1 لاکھ روپے، نظر میں آپ نے 1 لاکھ خرچ کر دی، مطلب سوچنے کی بات ہے۔ تو ایسی مانو پھر جس کو پورا بھی کر سکو بآسانی، مشقتیں نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ نظر مانگتے لوگ ہمارے علاقوں میں دیکھیے غیر اللہ کی، اور مانگنے آتے آپ کے گھروں پر، ہم نے اتنے ہزار کی نظر مانگ لی، چلیے ڈالیے اس میں کچھ، اور ہم بھی بڑے عقیدت سے لیجئے، ارے 100 روپے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت دور جانا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، چلو 500 روپے لو۔ مطلب یہ تو ہو گیا یہ کہ نظر مانگوں میں اور عذاب جھیلے، اس کی تکلیف جھیلے آپ، کہ بھائی میں نے روہیلا گلی میں نظر مانگ لی ایڈوکیٹ فیض سید نے کہ میں 10,000 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، روز ہر گھر پہ 10 تک، بھائی میں نے نظر مانگ لی، اب آپ لوگ دیجیے پیسہ کچھ مجھے کھلانے کے لیے، لنگر لگانا ہے اپنے محلے کے اندر۔ آپ بولیں گے بھائی آپ کی نظر تھی، آپ ذمہ دار تھے، ہم کو کیا قصور نہیں ہے؟ تو یہ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نظر مانگتا ہے وہ آتا ہے آپ کے گھر پہ، اور عقیدت سے لوگ ڈالے، نہیں ڈالے تو گناہ مل جاتا۔ غیر اللہ کی نظر ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، یاد رکھیے، لیکن یہ چلن ہے، یاد رکھیے یہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانگنا۔ چوتھی چیز یاد رکھیے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ نظر ایک عام چیز تھی، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، روزہ نماز صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں غیر اللہ کے نام کی جو ہے ایسی نظر یا ایسا کہ جانور کو ذبح کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی حدیث فرمایا، اور کیسے مسلم کی روایت ہے، اللہ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں مقام پر نظر مانگی تھی کہ جانور ذبح کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں دور جہالت میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے آ کر؟ مطلب مشرکوں کا کوئی تہوار یا کوئی عمل تھا جہاں وہ قربانیاں دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہا ہاں ایسا نہیں ہوتا تو وہاں قربانی کرنا، مطلب ایسی جگہ آپ کی جائز قربانی کرنا بھی ناجائز ہے جہاں لوگ ناجائز قربانیاں پوری کرتے ہیں۔ یہ صحابیہ کہا کہ میں نے نظر مانگی فلاں جگہ قربانی کروں، آپ نے سوال کیا کیا وہاں دور جہالت میں لوگ نظریں پوری کرنے غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر کرنا، اگر کرتے تھے تو مت کرنا، اس کا معنی ہوا تو اپنی جائز چیز کو بھی ایسی جگہ پورا نہیں کر سکتے، اب جہاں ناجائز کام ہوتا ہے۔ تو لوگ یاد رکھیے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ جانوروں کو لایا جاتا ہے، سال سال پر پالا جاتا ہے، اور کیسے پالا جاتا ہے معلوم آپ کو؟ جیسے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے نا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہیں بھی چریں گی، کوئی روک نہیں سکتا اس کو، ہے نا؟ تو وہ بھی نظر کا بکرا ویسی رہتا، کسی گھر میں آ رہا ہے کھانا کھا لے رہا ہے، مارو مت، نظر کا بکرا ہے۔ کسی کو بھی ڈھوسنی دے رہا ہے، ہاں اس کو رسپانس نہیں دینا ہے، وہ ڈھوسنی سے تو آپ کے معاملات سالو ہونے والے ہیں، آپ کے مسائل حل ہونے والے ہیں، ایسا کمر درد تھا تو دور ہو جائیں گا، بیمار تھے تو اچھے ہو جائیں گے، کیوں؟ نظر کا بکرا ہے۔ دیکھا نا آپ نے، وہ جانور کو ہاتھ نہیں لگانا، تو بن گیا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جہاں چاہتا ہے چر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے مار رہا ہے، کیوں؟ نظر کا ہے، فلاں کے نام پہ، وہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، لیکن کسی جگہ کو طے کیا آپ نے وہاں لے جا کے کرنے والے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، سمجھو اس بات کو۔ تو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا کامنلی دیکھا جا رہا ہے، عام حالت میں تو لوگ نہیں کرتے ہیں، ذرا سی بیماری، دکھ، تکلیف، مصیبت، بزنس ڈاؤن ہو جائے پھر یہ سب چالو ہو جاتا ہے، سب چالو ہو جاتا ہے۔ ہماری توحید بس جب تک ہے، جب تک سب معاملہ اچھا چل رہا ہے، ذرا بھی گڑبڑ ہوں گی تو پھر ہم ٹریک چھوڑ دیں گے توحید والا۔ میرے آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیں، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا کامن ہے اور اتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اسی کو انتہا نہیں۔ قسموں میں سب سے کامن قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اس کے بعد نیکسٹ کامن قسم سب سے ماں کی قسم۔ اب نان مسلم کلچر میں بھی بات بہت عام ہے، کوئی دوسری قسم کھائے تو اللہ کی قسم بولتے نہیں، ماں کی قسم کھاؤ، باپ کی قسم کھاؤ، بیٹی کی قسم کھاؤ، بیٹی کی قسم کھاؤ، اور یہ ہمارے پاس چلن ہے۔ عورتوں کو تو کامنلی دیکھا جا رہا ہے، مطلب ایسی چیز۔ اچھا دیکھیے، پہلے تو قسم کھانا چاہیے تو صرف اللہ کی، تب کھانا چاہیے جب صرف ضرورت ہو، ایسا کامن نہیں ہو، قسمیں کامن چیز نہیں ہے، یہ اللہ کو گواہ بنانے کے لیے کہ اللہ گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ اس کے لیے۔ یہاں تو قسموں کا عورتوں کا تو حال یہ میں نے دیکھا، یہ کپڑے کہاں سے لیے آپ نے؟ تو یہ فلاں جگہ سے لیے، ہم نے چوک بازار سے لیے، نہیں باجی آپ قسم کھا کے بولو کہاں سے لیے، تو اللہ کی قسم چوک بازار سے لی، اس میں کیا قسم کی ضرورت تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر ہی یہاں کیوں قسم کی ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ نہیں میں بالکل سچی ہوں، میں نے یہ کام نہیں کی، بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، مرامو دیکھوں گی اس کا، ماں کی قسم، باپ کی قسم۔ تو کچھ لوگ بولے اتنی بار کھا لیے تم نے باپ کی قسم، ماں کی کھاؤ، اب ختم ہو گیا، باپ کا تمہارا اعتبار ختم ہو گیا۔ تو مطلب قسمیں کھائے جا رہے ہیں، مختلف قسمیں، دن اور رات، فرشتوں کی، جنوں کی، انسانوں کی، اور عجیب غریب چیزیں یاد رکھ کامن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کا اس نے شرک کیا، اسی لیے حرام ہے۔ غیر اللہ کی قسم شرک ہے، چونکہ جب آپ قسم کھاتے تو اس شخص کو گواہ بناتے، گواہ، اور اللہ کے علاوہ گواہ نہیں ہو سکتا آپ کے سچ اور جھوٹ پر، یاد رکھیں، وہی جانتا آپ کے دلوں کے حال، ہے نا؟ تو اللہ کو بنائی، نہیں بولے وہ اس لیے ہم قسم کھلاتے کہ اگر وہ قسم غلط ہو گئی تو وہ مر جائیں گا، پھر تو وہ مرنے کے ڈر سے وہ قسم نہیں کھائیں، ایسا نہیں، یاد رکھیں۔ ہاں
اگر یہ جھوٹی قسم کھائیں گا اللہ کی ایک انسان تو وہ خود مر سکتا ہے جھوٹی قسم کھائے تو. کیونکہ ایسے واقعہ ملتا ہے, دور جہالت کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ قریش کے ایک شخص کو دوسرے قبیلے کے ایک انسان نے مار دیا, قتل کر دیا. اب وہ مرنے سے پہلے اس شخص نے ایک آدمی کو آواز دے کے کہا جاؤ قریش میں جاؤ اور جا کے جو ہے ابو طالب ذمہ دار ان کو جا کے بولو میرے کو اس نے قتل کر دیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے. وہ شخص گیا اور کہا کہ قریش کے ایک جو بنو ہاشم کے ایک شخص کو فلاں شخص نے مار دیا. اب گواہ کوئی نہیں تھا, لیکن وہ آدمی مرنے والا اس نے بولا تھا, وہ اتنا ہی تھا, کوئی دیکھنے والا دوسرا نہیں تھا. جس نے مار دیا اس کو قتل کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ اب تم کو تو خون بہا دینا پڑے گا. تو کہا کہ بھائی اس کا تو کوئی گواہ ہی نہیں, ہم نے ایسا کیا ہی نہیں. تو اچھا ٹھیک ہے, پھر ایک کام کرو, 50 لوگ آؤ اللہ کی قسم کھا لو. یا تو 100 اونٹ ان کے پاس طریقہ تھا کسی کو مارنے کا دو. تو اب ایک آدمی پہ یہاں 2 اونٹ آ رہے تھے ایک طرح سے قبیلے والے پہ. تو انہوں نے کہا کہ آؤ پھر قسم کھا لو. تو یہ لوگ آئے اور اللہ کی معلوم ہوتے ہوئے کہ ان کے قبیلے کے انسان نے جھوٹی قسم کھائی. 48 لوگوں نے جھوٹی قسم کھائی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگلے سال آنے سے پہلے پورے 48 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی, چونکہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی اللہ کی. یہ دور جہالت کا واقعہ ہے, لیکن سب مر گئے. تو جھوٹی نہیں قسم, قسم سچی صرف اللہ کی اور گواہی کے لیے, اور ایسے کبھی بھی نہیں اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا, اللہ قسم یہ کوٹ اتنے کا, اللہ قسم چشمہ اتنے کا, اللہ قسم گاڑی, ٹھیک ہے ایسا نہیں. یا واللہ یہ بھی قسم ہوتا ہے اللہ سے, جیسا والعصر قسم ہے زمانے کی, تو واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم. یاد رکھیے. تو لہٰذا احتیاط کرنا, ہمارے پاس کبھی کبھار وہ بول چال میں واللہ واللہ چلتا رہتا ہے, احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال قسم اللہ کی صرف ضرورت پڑنے پر, اور سچی ہونا چاہیے, کبھی بھی یاد رکھے اللہ کو گواہ بانے کا. تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا یہ شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی. آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے وہ یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ جانوروں کو یا دیگر چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی حفاظت یا اپنی چیز کی حفاظت یا کسی کی نظر سے یا کسی کے شر سے بچنے کے لیے قربان کرنا. قربانی تو ایک عام ہو گیا, نظر کی طور پہ ہو سکتا عام ہو گیا, یہ مخصوص ہے یاد رکھیے. اس میں قربانی میں کچھ بھی دیا جاتا ہے, جیسے مثالیں دے کر بتاتا ہوں. جنوں کے لیے خاص طور سے ہمارے پاس قربانی ہوتی ہے. اب جنوں کے لیے کون سی قربانی ہوتی ہے میں بتاتا ہوں. جنوں کے لیے جو قربانی دیتے ہیں, نیا گھر لیا, ٹھیک ہے, تو نئے گھر میں جانے سے پہلے ایک کام کرنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ خون بہانا بہت ضروری ہے, نہیں تو کیا ہوتا, زمین کا نقصان ہوتا ہے. زمین کچھ ڈیمانڈ کرتی مانگتی ہے, تو لہٰذا اگر آپ نے خون بہا دیا تو آپ بچ جائیں گے. یہ سوال, یہ خون کس کے لیے بہایا گیا؟ زمین کے شر سے بچنے کے لیے. قرآن اور سنت نے زمین کے شر سے بچنے کے لیے کون سی قربانی کا آپ حکم دیا؟ نہیں, یہ اس علاقے کے جن سے بچنے کے لیے آپ کرتے ہیں. نئی گاڑی لی, ہاں لے لی, تو پہلے ایک مرغی قربان کر دو اس کے سامنے, ہاں تو اس سے کیا ہو جائے گا, نئی گاڑی کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے. چونکہ جان جانے سے اچھا ہے کسی اور کی جان دے دی جائے. زمین خون مانگتی ہے, نہیں نیا کنواں خون مانگتا ہے, نئی بورنگ خون مانگتی ہے, نئی دلہن خون مانگتی ہے. ہاں مانو شادی کر کے لاتے ہیں تو ایک مرغا ذبح کرتے ہیں, خون زمین پہ ڈالتے ہیں, وہ عورت اس پر خون میں پیر رکھ کر چلتی ہے, اس کی بھی شادی ہے, اور اس مرغے کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ میں نے عام طور سے دیکھا مسلمان گھروں میں. اس کو کھایا کیوں نہیں گیا؟ جو چیز قربان ہوتی ہے وہ کھایا جاتا ہے, یہ قربان نہیں تھی, سمجھے نا. یہ بولتے ہیں نہیں وہ چڑھاوا خون پہلا. اچھا گاڑی لی, ہاں ٹکر, ہاں پہلے بولے تھے انڈا رکھو گاڑی کے ٹائر کے نیچے, قربانی نہیں دی تھی نا. تو یہ یاد رکھیے, یہ قربانی جو جنوں کے لیے دی جاتی ہے ان سے فتنے. یا کوئی وادی میں جا رہے, کوئی درے میں جا رہے, ارے پہلے خون بہا دو تو وہاں کی جن فلاں کر, یہ ہمیں بس کامن ہے. نیا گھر لیے قربانی کر دو, مقصد لوگوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے, مقصد اللہ کی راضی کرنا بھی نہیں ہے, مقصد ہے خون کے بدلے خون. نہیں تو کیا ہوتا, بولے جان جاتی نئے گھر کے اندر. دیکھو ابھی تم نے گھر لیا, ابا کا انتقال ہو, ہم پہلے بول رہے تھے بکرا ذبح کر دو, تم 4-5 ہزار روپے کو دیکھے ابا چلے گئے. قربانی دیتا, خون خون مانگتی زمین, ہاں نئے گھر میں جان لگتی ہے, دینا پڑتا. گاڑی لیا, انڈے رکھ دو, چاروں ٹائر میں رکھ دو تو 4 جانے بچ جائیں. گھر میں کتنے لوگ, 8 تو 8 انڈے رکھ دو, بچ جاؤں گے تم. کتنا سستا انشورنس ہے یہ. انڈے رکھ دیا مسلمان بچ گئے. مطلب کمپنیاں بھی سوچتی ہیں یار مسلمانوں کو تو بس اتنا ہی بول دو, انڈے رکھ دو, بلاوے رکھ دو, نیمبو رکھ دو, تو ان کے کام ختم ہو جا رہے ہیں. ان کو دوسرا کرنے کی ضرورت نہیں. اتنے لاکھوں کے انشورنس کرائے جا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی, ان کے انشورنس تو انڈوں پہ ہو جا رہے ہیں. تعجب کی بات ہے, کیسے وہ بچا سکتا ہے؟ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے, کیا عقیدہ ہے اور کیا بلیف ہے اس کے, لیکن ہو رہا ہے. اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے, ارے سب کر رہے نا یار, کر لو نا, کیا جاتا ہے. اچھا چلو کر لو یار, انڈا 2 روپے کا ہے, اچھا 2 مہنگا ہو گیا, اب تو 5 روپے کا تو ہے, کیا جا رہا ہے. لیکن عقیدہ جا رہا ہے اس کے ساتھ, ایمان جا رہا ہے اس کے ساتھ, سمجھ رہے آپ, آخرت جاری ہے اس کے ساتھ. یہ اصل چیز, اور روپیہ اصل چیز نہیں ہے. وہ چھوٹی سی چیز ہے, وہ سب چیزیں بکرے مرغے انڈے ہی ہے, یہ کچھ بھی نہیں اس کی ویلیو. آخرت ضائع ہو جا رہی ہے, یہ اصل فکر ہے ہماری, یہ اصل فکر. کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے. جنوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ جو قربانیاں جنوں کو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اس کے فتنے سے کیا جا رہا ہے. ایک انسان کا نکاح ہوتا ہے تو پوری رسم کی جاتی ہے کہ جن اور شیطان اس کو تکلیف نہ دے. چاقو چوری خنجر اس کے بازو تکیے کے نیچے رکھے جاتے ہیں کچھ دن. ایک دن طے ہوتا ہے, پہلے اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے, اور بولا تھا اب یہاں سے ہٹنا نہیں. اور پھر ایک چھری چاقو اس کے بازو رکھا ہو جاتا ہے, اور اس کو ہمارے ساتھ منجا بولتے ہیں.
منجا یا مانجاؤ یاد رکھیے یہ جنوں کی ایک قسم ہے، اس سے بچنے کے لیے رسم کی جاتی ہے. کیا معنی ہے اس کا عربی؟ لغت کھول کے دیکھو ڈکشنری، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا منجے لگائے تم نے؟ لیکن وہ ابھی چونکہ دلہا دلہن خوبصورت ہو جاتے ہیں، ایک فیز میں چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو شر سے بچانے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے ایک جگہ، پھر وہ چھری چاقو رکھ دیا جاتا ہے بازو. دیکھیں آپ نے تک یہ بات پہلے ہوتا تھا، بہرحال اب نہیں ہوتا، اچھی بات ہے. یہ سب کیا جاتا تھا. دلہا بھی وہ اپنے جو جنوں کے شر سے بچنے کے لیے شادی کے دن آپ دیکھیے وہ ہاتھ میں خنجر لے کے آتا. دیکھیں آپ نے خنجر کسی کو چبھنا نہیں بول کے اس پہ ایک نیمبو لگا ہوا رہتا سامنے، اس کی نوک چبھ جاتی ہے نا تو غلطی سے. یہ کیا ہے معلوم اس کے پیچھے عقیدہ؟ اس کے بیوٹی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو جن لپٹ جاتے ہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ کرتا ہے. کیا عقیدہ ہے، کیا جان ہے اس عقیدے کے اندر؟ مجھے یہ بتاؤ خالی. آپ ابھی حکومت نے بین کر دیا اس لیے اب لوگ نہیں کر رہے ہیں، نہیں تو رکھتے تھے پہلے. گپتی بولتے تھے اس کو، خنجر ہوتا تھا جو ایک ہاتھ والا، یا بین ہے تو اب نہیں کرتے ہیں لوگ. لیکن یہ ہوتا تھا، یہ میں نے خود دیکھا ہوں یاد رکھیے. جب ہم چھوٹے تھے یہ تو بالکل عمل نہیں دیکھا ہم نے. سمجھ رہے مطلب آپ دیکھیں وہ ایسا لڑنے کے ارینا میں جا رہا ہو، ایسا خنجر ونجر لگا کے ایک ہاتھ پہ اس کو دے دیتے تھے، سائن کرتا تھا، پھر نیچے رکھا، سائن کیا، پھر خنجر اٹھا لیا، اس پہ نیمبو لگا ہوا ہے. کیا تماشے تھے یہ سب! شیاطین کو خوش کرنے ہوتا تھا. دکھنے میں تو چھوٹا سا عمل ہے، ٹریڈیشن ہے، رسم ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ جہنم میں لے جانے والے عمل ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہے، آخرت برباد کرنے کے لیے بہت ہیوی ہے. یاد رکھیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی قربانی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے معاملات میں ہم لوگ ہر قسم کے حرام کام سے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہ چند باتیں تھی جو میں نے رکھی. اگلے جمعہ انشاءاللہ اس وقت رہا تو توحید کے معاملے میں کچھ باتیں، اسپیشلی جن، جادو، شیاطین، نظر بد اور کہانت یہ دیکھیں گے، چونکہ اس سے توحید میں کمزوری آتی ہے اور یہ سب حرام کام ہے. تو انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے حرام کام سے جو محفوظ رکھیں.